ختم رسل مولا کل، اے جان جہاں جان جان، آپ سا ہے کوئی کہاں، آپ سا ہے کوئی کہاں۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اما بعد ان الصفا والمروة من شعائر الله، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے، ادب سے، عقیدت سے، پیار سے، بلند آواز سے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آپ کی ولادت و سعادت کے موقع پر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و اہل بیتک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب سے پہلے شکر اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے پاک مقدس ذکر کی محفل میں جمع ہوئے، کیونکہ ہم جب کائنات کی کسی بھی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو در حقیقت وہ میرے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور حضور کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ تمام تعریفوں کا حقدار میرا رب ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف پلٹ کر جاتی ہیں۔ اور آج کی یہ خوبصورت دن 12 ربیع الاول شریف کا دن، اور حضور قبلہ، میں پیروں کی بات نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں فقیروں کی بات، اور قبلہ سے میری یہ آج تیسری چوتھی ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے حضرات کو، ان جیسی ہستیوں کو، یہ نہ میں خوش آمد نہ مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کے اندر درویشی ہے، جس طرح آپ کے اندر محبت ہے سرکار کے غلاموں سے، تو اللہ کریم ہمارے ان بزرگوں کو، حضور قبلہ پیر نصیر احمد الصبری سلامت برکات مرقدسیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ تادیر مسلک اہل سنت پر قائم رکھے۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ محبوب خدا کا ہو، میلاد مصطفیٰ کا ہو، اور ڈیرہ کسی ولی کا ہو۔ سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ، ان کوئی گل نکال آ کے کہہ جانا، سانو کل بھی قبول ہے۔ جی ہاں، آج سمجھ نہ بھی آوے تو کوئی نکالے تھے کہہ جانا جی سبحان اللہ کہتے ہیں، کچھ آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہے نہیں، صرف 15 منٹ، کیونکہ میں حضور نے میں نے نہیں فرمایا، لیکن میں دیکھ رہا کہ ساڑھے محفل سما والے بھائی بھی دیں اور دعا دا بھی ٹائم ہے، دوست بھی کافی دیر دے بیٹھے میں چکن نہیں آیا، میں صرف گل سمجھان آیا 15 منٹ انشاءاللہ۔ میں 2 پورشن نے میرے خطاب دے یا گزارشات دے، خطاب تو علماء کر دینے، میں تو انہوں دی جتیاں دی برابر بھی نہیں۔ بہرحال حضور دا ملاد ہے، مصطفیٰ دا ملاد ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی منگے ساڑھے کو لو حضور تے پہلی دلیل تے پہلا ثبوت اے بے کہ بھائی محبت میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھی بولو، سمجھ آئیے تو سمجھا، سمجھ لینے تو نہ صحیح۔ کوئی مجھ سے پوچھے حضرت بیٹے سے کیوں پیار کرتے ہیں، میں کہوں پاگل ہو، بیٹے سے محبت کی بھی دلیل مانگتے ہو۔ کوئی مجھ سے پوچھے ماں باپ سے کیوں پیار کرتے ہو، میں کہوں گا پاگل ہو، ماں باپ سے محبت کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے بہن بھائی سے محبت کیوں کرتے ہو، کوئی دلیل دو، میں نہیں، آپ سب کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یار پاگل ہو۔ کوئی اولاد سے محبت کی بھی دلیل مانگتا ہے، کوئی ماں باپ سے محبت کی بھی دلیل مانگتا ہے، کوئی بہن بھائیوں سے محبت کی بھی دلیل مانگتا ہے، اور کتنا بے عقل ہے وہ جو نبی کے میلاد کی دلیل مانگے، جو نبی کے میلاد کی دلیل مانگے۔ ہم کہیں گے یہ محبت کا معاملہ ہے، اب وہ کہے محبت کی دلیل، میں کہوں گا کہ جس کی محبت اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے کہ بندہ مومن نہیں ہوتا
کائنات سے زیادہ محمد سے پیار نہیں کر لیتا. اچھی بولے حضور بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک نبی سے پیار نہ کر لے. سمجھا کے تھک گئے, نہیں سمجھ آئی, یہ دلیل وہ دلیل نہیں سمجھ آئی. ایک ہی دلیل ہے, میں محمد سے پیار کرتا ہوں, نبی کا میلاد مناتا ہوں. بس ایک ہی دلیل حضور, ایک ہی دلیل ہے, میں نبی سے پیار کرتا ہوں اور نبی کا میلاد مناتا ہوں. لیکن پھر بھی کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارا مولوی عقلی دلال دے کے چلا گیا, اس نے قرآن کی تو بات نہیں سنائی. بھائی یہ جلسہ تو آج ہو رہا ہے نا حضور کے, آج 1500 سال پورے ہو گئے حضور. لیکن ناصر شاہ کہتے تھے انج لگدا جی میں سونا زمانے تے اج آیا. اچھی بولو نا حضور, ناصر شاہ کہتے تھے کہ انج لگدا جی میں سونا زمانے تے اج آیا. بات اتنی ہے, میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے, ذرا اس آیت کا رد کر کے دکھائیں, اس آیت کو ضعیف کہہ کر دکھائیں. میں حدیث پیش نہیں کر رہا, میں خدا کا قرآن پیش کر رہا ہوں. آج سے تقریباً 1500 اور 6000 2100 سال پہلے, تقریباً 2150 سال پہلے, جب حضور ابھی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. آپ نے امت کو بلایا, فرمایا ادھر آؤ, ساری امت اکٹھی ہو گئی, فرمایا اعلان کرنا ہے, خطاب کرنا ہے. حضور کون سا خطاب؟ توحید ہم نے سمجھ لی, آپ کی رسالت نے سمجھ لی. آج کون سا خطاب؟ فرمایا مبشرا. آج میں خطاب نہیں کر رہا, آج میں خوشخبری سنانے والا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کتنے سو سال پہلے جی, 2100 سال پہلے. اور یار کمال کی بات ہے, میلاد کا فرق کتنا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ حضور آنے والے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور آ گئے. بات اتنی سی ہے. اب وہ یہ قرآن اللہ کہتا عیسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں اپنی توحید کے لیے بھیجا ہے یا محمد کے میلاد پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. اچھی بولو یارو, نہیں انج نہیں, اے سبحان اللہ میں نے نہیں چاہیے, رکھو اپنے کو, اگلے بولو سبحان اللہ. پتہ چلے حضور کے دیوانے بیٹھے گا, یہ کیا مر کے سبحان اللہ چونچ. میرا مسئلہ کوئی چونچوں والا ہے, میرا مسئلہ کوئی یویو والا ہے, میرا مسئلہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے, خادم رضوی والا مسلک ہے, شاہ قرآن محدث دہلوی والا مسلک ہے. یہ مسلک قیامت انشاءاللہ بچ کے بیان کریں گے اور کہیں گے کہ محمد کا میلاد, بلکہ یہ کہیں گے کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے, نبی کا میلاد ہوتا رہے. اب یہ تو بات ہے نا آج کی. 2150 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا کیا, جس طرح حضور نے سب کو بلایا, اور بھی نبی کا میلاد ہے. آپ نے کہا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ, آپ کی امت کے لوگ اکٹھے ہو گئے. جی عیسیٰ علیہ السلام کیا حکم؟ فرمایا آج ہم آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں. انہوں نے کہا حضور کون سی خوشخبری, آپ تو خود نبی ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور خوشخبری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم خوش بخت ہیں کہ آپ جیسے نبی ہمیں مل گئے اور آپ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. فرمایا نانا ومبشرا, آج میں خوشخبری دینے والا ہوں. حضور کس بات کی؟ فرمایا بے رسول, میں ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں. حالانکہ وہ خود رسول ہیں, حالانکہ وہ خود نبی ہیں. یہ میں نے کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور ان کا جو پڑا ہوا میلاد تھا, اس میلاد کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے, اور وہ میلاد تھا مصطفیٰ کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مبشرا, میں خوشخبری دے رہا ہوں. کس بات کی؟ بے رسول, ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں. حضور کون سے رسول, کون سے؟ فرمایا یاتی من بعد, جو میرے بعد آنے والے ہیں. اچھی بولو, اچھی بولو. یہ کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام, اور اللہ بیان کر رہا قرآن میں, کہتے ہیں میرے امتیوں مبارک ہو, خوشخبری دیتا ہوں. کس بات کی؟ فرمایا میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں. اچھی بولو, میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں. اور حضور وہ کون ہے؟ فرمایا احمد. کون؟ اچھی بولو. احمد رسولی یاتی منبا دسمہ احمد, میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہے. اچھی بولو. اچھا ایک میں یہاں پہ نا حضور ختم نبوت کی بات کر دوں.
یہ جو کانا پارٹی ہے نا، کانا پارٹی، ٹانگا پارٹی، یہ کیا دیکھا جی احمد، یہ ہمارا احمد ہے. میں کہ تہاڈا غلام احمد ہے. اچھی بول. میں نے کہا آج تک کسی نبی کے نام غلام دکھاؤ. آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح، کسی کے ساتھ غلام دکھاؤ. اور پالو، نبی نوکریاں کرنے نہیں آتے، نبی سرداریاں کرنے آتے ہیں. کہتا جی پھر محمد کیوں نہیں کہا؟ پھر یہ سوال کریں گے کہ نام تو محمد ہے دنیا میں، محمد کیوں نہیں کہا، احمد کیوں کہا؟ میں کہ سیدھی جی مثال دیتا ہوں. میں کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہوئے، ہلے وہ انڈر پروسیس ہوئے، ماں دے شکم وچ ہوئے، تو کوئی انہوں پوچھے جناب کی ہونے والا، کی کہے گا؟ ڈاکٹر صاحب ہونے لگے نے، انجینئر صاحب آن لگے نے، مفتی صاحب آن لگے نے، جناب وہ ڈرائیور صاحب آن لگے نے. نہیں، انہیں کہنا بچہ آن لگا، کیونکہ اس جہان میں او دا نام بچہ ہے. جدو آئے گا دنیا تے کچھ کرے گا، پھر ڈاکٹر بنے، پاؤں ماسٹر بنے، پاؤں جو مرضی بنے. میں نے کہا جس جہان میں جب عیسیٰ علیہ السلام، سنو، جب عیسیٰ علیہ السلام میلاد مصطفیٰ پڑھ رہے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، اس وقت میرے مصطفیٰ جس عالم میں تھے عالم نہیں تھا، جس جہان میں تھے جہان نہیں تھا، جس مقام پر تھے مقام نہیں تھا. اس لیے کہ جب عہد کے پاس تھے تو احمد تھے، جب عہد کے پاس تھے تو احمد تھے. اور اب عہد سے مخلوق کی طرف آئے تو 2 میموں کے پردے ڈال کر حبیب اب محمد بن جائیے. اس لیے کہ ایک میم میں اپنے راز چھپا لینا، ایک میم میں میرے جلوے چھپا لینا، اور محمد بن کے دنیا میں چلے جانا. بات یہ ہے، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام 2100 سال پہلے پڑھ رہے تھے کہ حضور آنے والے ہیں، میرے بعد حضور آنے والے ہیں، یہ کیا میلاد نہیں ہے؟ بولو نا. انہوں نے بھی بندے اکٹھے کیے، انہوں نے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جلسہ کیا کر کہا کہ بھائی میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، خوشخبری دینے جا رہا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں وہ احمد ہے، محمد ہے، آقا ہے، مولا ہے، خاتم النبیین ہے، کائنات کے عالم ہے، رحمت عالمین کے رحمت بن کر آئیں گے. اب وہ جو پہلے ہیں وہ میلاد منائیں، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ نہ منائے. کچھ بولو. اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جن کے پاس وہ آ گئے اور جن کے لیے وہ دعائیں مانگتے رہے، اور آج بھی یہ آخری بات میلاد کی سمجھ لیجئے، آج بھی پھر دوسرا اعتراض، یہ تو حضور کی وفات کا دن ہے. میں صبح بھی تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا مر گئے تواڈے وڈے، ساڈا نبی زندہ ہے. اچھی بولو نا. ہاں ہمارا نبی، اچھی بولو. میں نے کہا اللہ جانتا تھا تمہارے گندگیوں کو، پلیدگیوں کو. میں نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے؟ زندہ. ولا تقولوا، کہنا بھی نہیں، مردہ کہنا بھی نہیں شہید کو. پھر اس سے بھی آگے حساسیت، ولا تحسبن الذین، زبان سے کہنا تو دور کی بات، کبھی دماغ میں سوچنا بھی نہ کہ شہید مر گیا، سوچنا بھی نہ، سوچنے پر بھی پابندی کہ شہید مر گیا. میں کہوں پھر جب یہ بات آئی ہاں جی وہ روحانی طور پہ زندہ ہوں گے نا، میں نے کہا روح کھانا کھاتی ہے؟ نہیں. جسم کھانا کھاتا ہے؟ ہاں جی. میں نے کہا پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ جو قبر میں شہید ہوتا ہے زندہ بھی ہوتا ہے، رب کا رزق بھی کھاتا ہے. کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ رب کا رزق بھی کھاتا ہے. اب جو رزق کھاتا ہے وہ روح کھاتی ہے کہ جسم کھاتا ہے؟ پتا چلا شہید قبر میں اپنے بدن کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، اور نبی اپنی قبر میں اپنی نبوت کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، اپنی پوری صفات کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. رہی بات میلاد مصطفیٰ، دیکھیے جی بات سنیں، میلاد ہو، معراج ہو، جو بھی ہو، مقصد ہمارا ہے ذکر نبی کرنا، مقصد ہمارا ہے ذکر نبی کرنا. اگر اسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ پھر پہلا فتویٰ اللہ پہ لگائے، کیونکہ نہ اللہ نماز پڑھے، نہ اللہ قرآن پڑھے، نہ اللہ حج کرے، نہ روزے رکھے، نہ عمرے کرے، ایک ہی کام کرتا ہے سارے فرشتوں کو، یا اللہ روزی کون دیتا ہے؟ میں. دینے کون آتا ہے؟ فرشتہ. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتے کی. مارتا کون ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ جناب اسرائیل کی. بچے کون بناتا ہے؟ اللہ. لیکن ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. یا اللہ سارے کام فرشتوں کے ذمہ، تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں جب
सब को भेज कर बाकी फरिश्तों को बुला कर उठा कर ये कहता हूँ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब दुनिया के काम फरिश्ते करेंगे और फरिश्तों तुम बैठ बैठ कर मोहम्मद का जिक्र करते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर का जिक्र कर लीजिए। वक्त बहुत थोड़ा है, मैं जो दूसरी मैंने आयत पढ़ी है, देखिए मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। अब ये भार और अब ये जिम्मेदारी है इन वलियों की। और वली क्या होता है, मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट में अर्ज कर रहा हूं। वली क्या होता है, वली क्या होता है। मैं ये आम पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको छोड़िए, मैं इन जैसी हस्तियों के फकीरों की बात कर रहा हूं। अगर कोई गलत है तो मेरे मसलक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई दरबार पर जाके गलत हरकत करता है तो मेरे मसलक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मेरे मसलक को बुरा ना कहे, उसे जाके पकड़े। मेरा मसलक ये है कि खुदा खुदा है, नबी नबी है, वली वली है, अली अली है। बस मेरा मसलक ये है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं और मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं और वली जैसा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। इसलिए कि जिसको रब कह दे कि जब कोई बंदा मेरे कुर्ब में आ जाता है, मेरा वली बन जाता है, उसके हाथ मैं बन जाता हूँ, उसकी आंखें मैं बन जाता हूँ, उस जिनकी चाल मैं बन जाता हूँ, उसकी जुबान मैं बन जाता हूँ। यह हदीस कुदसी है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि रब ने मुझसे कहा वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। फरमाया जब बंदा मेरे नवाफिल इबादत से कुर्ब अख्तियार करता है तो मैं अल्लाह उसके जिस्म में सरायत कर जाता हूँ। क्या कर जाता हूँ? अब वो दाता अली अजमेरी की शक्ल में नजर आए या बाबा फरीद की शक्ल में नजर आए, उची बोलो। ये बाबा अगर बंदा कह रहा ना सानू तो जन्नत लभदी नहीं, तुसी पाक पतन च लभ लिया, उची बोलो। मैं के खोतियां नू हलवे नहीं लभदे होंदे, हाँ कुत्तियां नू खीर ते मुनकरां नू मैं के मिलाद दा लंगर हजम नहीं होंदा, उची बोलो। कैसे? मैंने कहा बात सुन, हमने कब कहा कि बाबा जी ने जन्नत बनाई है? मैंने कहा मुझसे ना पूछ हजूर वाला, मैंने कहा पूछना है तो निजामुद्दीन औलिया से पूछ, उसी बोलो। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, वो बाबा कह रहा है जिसको तेरे बाबे भी मानते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया लिखते हैं कि मैं बाबा फरीद के मजार पर था, मेरी आंख लगी, कायनात के वाली तशरीफ ले आए। आप फरमाते हुजूर तशरीफ ले आए और हुजूर ने आके इस दरवाजे पर हाथ रखकर फरमाया जन्नत का दरवाजा है। फरमाया फरीद ने अल्लाह को इतना राजी कर लिया, फरीद ने मोहम्मद को इतना राजी कर लिया कि अल्लाह ने कहा फरीद अब जो तेरे इस दरवाजे से गुजर जाएगा अल्लाह उसे क़यामत में जन्नत में दाखिल कर देगा। तो इसलिए हम फरीद ना करें तो क्या करें? इसलिए कि हमारी पहुंच फरीद तक है। उसी बोलो, हमारी पहुंच कहां तक है? उसी बोलो, हाथ चुक के बोलो। अरे हम दुआ करके फरीद तुझे कबूल करे, हमारी पहुंच वहां तक नहीं है भाई। हम इतने काबिल नहीं है कि डायरेक्ट जाके अल्लाह को मिले। अल्लाह ने वसीले बना दिए, फरमा फरीद के दर पे आ जा, हजवेली के दर पे आ जा, मुइनुद्दीन के दर पे आ जा और बाबा फरीद के दर पे आ जा, पाक पतन आ जा, जिधर भी आ जा। मैं सवाल करता हूँ वो वलियों के मुनकरों, कोई एक कब्र, कोई अपने बड़ों की एक कब्र दिखाओ जो चमकती हो, उचित बोलो। इन्हें मसीदा खसवा बांधो, ये तो हाल था बनाते ये है, ले वो जाते क्या है, चुप। मैंने कहा कोई तुम्हारे बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे किताबें लिखी, किसी एक की कब्र तो चमकती दिखाओ, पता है कि नहीं। मैं के साडा बाबा रावी दे दरिया ते बैठा, औलाद भी कोई नहीं, शादी भी नहीं की, जायदाद भी कोई नहीं, ते कायनात ओदे दर ते सलाम करना क्यों? मैं कि सारा दूजा बाबा पाक पतन दे किनारे ते तेरे ला बैठा कल्ला, और जनाब कोई दौलत नहीं, कोई माल नहीं, कोई सल्तनत नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन मैं कि पूरी दुनिया दे किसी कोने जाके पूछ फरीद फरीद दी आवाज आएगी कि नहीं जी? और देखे बैठा पाक पतन में रंग किधर लगा दिया है, ये रंग किधर लगा हुआ है, ये तो देखे ना। अब बात सिर्फ इतनी है, मैं आखिरी बात ये मुरीदीन के लिए, मोतकीदीन के लिए, सबके लिए, दोस्तों के लिए। उस्ताद जी ये भांडा गंदा हो ना तो कोई दूध भी नहीं पांदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, पांदा जी नहीं पांदा। तुझे खैरात लैन भी जाओ ना तो मुल लैन भी जाओ, मुल भी किसी ने कहना है दूध पाने करो, तेरा भांडा ही गंदा है, दूध खराब करना ही, चल और लेके आ।
اور جب مرشد سے دل جو ہے وہ مخلص نہ ہو تو خیرات کیسے مل سکتی؟ خیرات تو اسے ملتی ہے نا جو دل مرشد کے قدموں میں بچھا دے، اسی بات دل مرشد کے قدموں میں رکھ دے۔ پھر اس کی کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے، فنا فی المرشد ہو جاتا ہے، جب مجھے کہتا ہے کہ میرا میں نہیں بول رہا، میرے وچ میرا یار بول رہا، میں نہیں بول رہا، میرے وچ میرا پیر بول رہا، اور اللہ کی قسم جب فنا فی المرشد ہو جاتا ہے بندہ تو پھر وہ بابا قصور والا بن جاتا ہے، بلے شاہ بن جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں سید ہوں، یہ آرائی ہے، وہ نہیں دیکھتا، لیکن جب وہ اپنے مرشد کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو قصور کا بابا بلے شاہ بن کے آج وہ اس کی آواز آج بھی آتی ہے کہ بلیا اسا نہیں مرنا، بلیا گور پیا کوئی ہو۔ وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کبھی اس کو تو سمجھو نا، کہتے ہیں ہم نہیں مرے، یہ کوئی اور پڑا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمائیے میرا وہ نفس امارہ ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ وہ مرا پڑا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا تھا، مجھے کون مار سکتا ہے؟ مجھے کون مار سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مرشد کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں۔ اب جو گئے ہیں حضرات جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں دو۔ اچھا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اس پہاڑی پر کوئی قرآن اترا تھا؟ نہیں۔ کیا ہوا؟ اس پہاڑی کو اتنی عظمت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہاڑی کو عظمت ملنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایک ولی عورت کے اس پر قدم لگ چکے تھے۔ کس کے؟ ولی۔ کس کے؟ ولی بی بی، ایک نبی کی گھر والی، ایک نبی کی ماں، خود ولی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم لگے ان پہاڑیوں پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ قدم کوئی عبادت کے طور پر بھی نہیں لگے کہ جی وہ اللہ کی عبادت کے لیے دوڑی تھی، وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے دوڑی تھی، اور ہر کوئی دوڑتا ہے، ہر ماں دوڑتی ہے، لیکن ہر ماں کے نہ قدم اس جیسے ہوتے ہیں، نہ ہر ماں کی دوڑ اس جیسی ہوتی ہے۔ جیسی وہ دوڑی اپنے بیٹے کے لیے، یا اللہ اس پانی کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی دوڑی، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی دوڑی، باقی بھی انبیاء کے ایسے گزرے، لیکن سیدہ ہاجرہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ فرمایا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہاجرہ کون ہے، یہ بھی نہیں دیکھ رہے اسماعیل کون ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسماعیل کی پیشانی میں میرے محمد کا نور چمکتا نظر آتا، مصطفیٰ کا نور چمکتا۔ اب اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میری نشانیاں ہیں، نشانیاں، اور ان نشانیوں کی عزت کرو۔ تو جہاں پر ولی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بن گئی عزت والی، جہاں پر ولی خود بیٹھا ہو۔ اچھی بولو یارو، ولی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ اللہ کی نشانی، اور جس ولی مزار میں ولی خود لیتا ہو وہ کتنی بڑی نشانی، اور جب ولی خود بیٹھے ہو سامنے وہ کتنی بڑی نشانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملا نہیں یا ملتا نہیں، اب بھائی ملتا سب کو ہے۔ ایک ہندو بھی بت کے سامنے بیٹھتا ہے نا، خدا اسے بھی دیتا ہے، اور تو ولی کے سامنے بیٹھ کر اگر خالی جاتا ہے تو یہ نہ سمجھ کے ملا نہیں، یہ سمجھ کے تیری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس دروازے پر آؤ نا، کہتے ہیں علماء کے سامنے بیٹھو تو زبان سنبھال کر، اور ان جیسی ہستیوں کے سامنے بیٹھو تو دل کی سنبھال کر، کیونکہ ان کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہوگی۔ حضرات محترم، اس آستانے کو اللہ کریم آباد و شاد رکھے، تا قیامت رکھے۔ قبلہ حضور کا سایہ اور آپ کے بزرگوار حضور قبلہ پیر طریقت ولی کامل صوفی باصفا حضور قبلہ خواجہ منیر احمد صابری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ کے مزار انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے فیض سے اللہ تعالی ہم گناہگاروں پر بھی کرم فرما دے۔ اور بابا تاج صاحب جو کل وفات پا گئے، اللہ کریم محبوب کے میلاد کا صدقہ، محبوب کی آمد کا صدقہ، اللہ اس بزرگ کی، اس صوفی صاحب کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ آخر میں اعلان سماعت فرما لیں، کل انشاءاللہ تعالی، یہ حضور کی مہربانی ہے، کل انشاءاللہ 7 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء، جہاں میں نے اپنا مدرسہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، امان گڑھ میں انشاءاللہ عظیم الشان
محفل میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہوگا، جس میں حضور کی صدارت ہوگی، آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے، آپ کی صدارت میں یہ پروگرام ہوگا۔ اور ہمارے جمیل بھائی جو ابھی آپ کو ماشاءاللہ اپنے فن کا دکھائیں گے، انشاءاللہ یہ بھی وہاں ہوں گے، اور ہمارے ثنا خان قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ دوست جتنے انشاءاللہ یہ ثنا خان بھی وہاں ہوں گے۔ آپ کو دعوت ہے کہ کل آپ وہاں بھی ضرور شرکت فرمائیے۔ نعرہ